العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میری قرارداد کا جو عنوان اور خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے یہ موضوع تو پورے پاکستان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے ڈویژنل کانفرنس کے لیے سب سے پہلے سرگودا کا انتخاب کیا ہے، اور اس کا موضوع جو انہوں نے عناوین مقرر کیے ہیں وہ بھی اس سرزمین کے ساتھ ایک خصوصی نسبت رکھتے ہیں، جیسا کہ رانا شفیق وصوری صاحب بیان کر رہے تھے۔ ایک ہے مسئلہ ختم نبوت، ایک ہے تحریک ختم نبوت۔ مسئلہ ختم نبوت کا تعلق مرزا کے اس جو ہے وہ زندگی سے، جب اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا اس سے شروع ہو کر 1908 کے اندر وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور علماء کرام نے اس وقت جو اس کا تعاقب کیا مسئلہ ختم نبوت کا، اس کی مثال پوری کائنات میں فاتح قادیاں کی طرح کوئی نہیں دے سکا۔ تو اس فاتح قادیاں جس نے مسئلہ ختم نبوت کو اس قدر واضح کر کے اور اس جو ہے وہ مرزا غلام احمد کی مبالغہ کے ذریعے موت کا سبب بنا، وہ شیخ اور وہ فاتح قادیاں سرزمین سرگودا میں مدفون ہیں۔ اس کا قرض ہمارے ذمے ہے، اہل سرگودا پہ ہے، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کیا ہے۔ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے دیکھیں تو اس شہر کے اندر سب سے پہلے 1953 میں تحریک چلی تو یہ میاں والی کا شہر تھا، جس میں 1953 کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ میاں والی کے جیل میں تھے۔ سرگودا میں اس لیے جیسے بتایا ہے کہ یہاں سے جب وہ نوجوان نشتر کالج کے چلے تو ان پر اسی سرزمین کے علاقے کے اندر ان پہ ظلم ہوا، اور سب سے پہلے اس میں چلتے ہوئے ان بچوں کو فیصل آباد کی سرزمین پہ اتارا گیا، اور سب سے پہلا احتجاج اور سب سے پہلا احتجاجی جلسہ جامع مسجد کچہری بازار کے اندر ہوا۔ مولانا تاج محمود نے ان بچوں کا علاج، رحمت اللہ علیہ نے ان بچوں کا علاج بھی کیا، اور اس وقت حکیم عبد الرحیم اشرف، مولانا زین العابدین، مولانا اسحاق چیمہ، سب سے پہلے اس سرزمین سے اس تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا۔ اور اسی طرح 1974 کی جو ہے وہ اس کا جو تحریک تھی وہ بھی اسی علاقے سے، اس یعنی میاں والی سے لے کر سرگودا سے لے کر چناب نگر سے لے کر فیصل آباد تک اس کی تحریک جاتی ہے۔ اس لیے یہ آپ کے ذمہ قرض تھا جو آپ نے ادا کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ قرارداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے زیر اہتمام سرگودا میں ڈویژنل اہل حدیث کانفرنس کا یہ عظیم الشان اجتماع قیام پاکستان اور بعد از استحکام پاکستان کی جدوجہد میں اکابرین اہل حدیث کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہو۔ نئی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تحریک قیام پاکستان کے عظیم رہنما مولانا سید داود غزنوی، علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی، شیر پنجاب اور فاتح قادیاں مولانا صلاح اللہ امرتسری، مولانا راغب حسن کی خدمات کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے، اور حضرت فاتح قادیاں کی خدمات کے پیش نظر امت پہ ان کا احسان ہے کہ سرگودا یونیورسٹی میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک فیکلٹی کو علامہ ثناء اللہ امرتسری کے نام سے موسوم کیا جائے۔ کہ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جی